سے میلاد کیا چیز ہے، میلاد النبی کیا چیز ہے، تو اگر آپ میلاد النبی کو دیکھیں گے تو دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ میلاد کا مطلب انقلاب ہے، میلاد النبی کا مطلب تبدیلی ہے، میلاد النبی کا مطلب ماحول کا بدلنا، لوگوں کا بدلنا، اور لوگوں کی فکر کا بدلنا، لوگوں کی سوچ کا بدلنا، لوگوں کے انداز زندگی کا بدلنا، لوگوں کے انداز معاش کا بدلنا، لوگوں کے انداز معیشت کا بدلنا۔ اب آپ اور ہم فیصلہ کریں کہ میلاد تو انقلاب کا نام ہے، ہم اس انقلاب کا کتنا حصہ ہے؟ کیا اس انقلاب سے ہم بھی اپنے آپ کو مستفیض کر رہے ہیں یا پھر ہم صرف رسومات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف رسومات کی طرف توجہ کرتے ہیں، حقائق کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میلاد انقلاب کا نام ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انقلابی کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے سب سے بڑے انقلابی ہیں۔ وہ تشریف لائے اور پھر اللہ اکبر، لوگوں نے 50 سالوں میں، 100 200 سالوں میں پوری تحریکیں چلائی، لیکن تحریکیں جو انقلاب بپا نہ کر سکی، 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے وہ انقلاب پیدا فرمایا۔ لیکن اس انقلاب کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کی، اس لیے کہ جو قوم صرف رسومات کی پابند ہو جائے، صرف رسموں کی غلام بن جائے، اس قوم کی طرف، اس قوم کی توجہ حقائق کی طرف نہیں جاتی۔ آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے کے حال کیا تھے، اور پھر حضور کے آنے کے بعد انقلاب کیسے آتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آئیے مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کو پتا ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ طویل داستانیں ہیں، آپ نے بار بار اس کے متعلق سنا ہوگا، لیکن اندازہ فرمائیں حضرت دہیہ کلبی ایک شخص ہے، ایک شخص نے اپنے قبیلے کی تقریباً 700 یا 500 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ ایک قبیلے کا سردار سینکڑوں بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا ہے۔ قبیلے کی ہر بیٹی اس کے ہاتھ میں لا کر کے دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کا حال ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہی بیٹیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھی، جن بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جن بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی محبت، بیٹی کی عظمت، بیٹی کا پیار لوگوں کے دل میں ایسے پیدا کر دیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اس کے بعد بیٹیوں کے لیے دعائیں ہونے لگی، بیٹیوں کو دفن کرنے والے بیٹیاں طلب کرنے لگے، بلکہ خود کی بیٹیاں تو اپنی جگہ ہیں، دوسروں کی بیٹیاں اگر باپ مر جاتا تو وہ لوگ ایک دوسرے سے گویا کہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے کہ یہ بیٹی میں پالوں گا، یہ بیٹی میں پالوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انقلاب برپا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب زمین پر تشریف نہ لائے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ اکبر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا؟ جانوروں سے زیادہ غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر وہ داستان جو غلاموں کے ساتھ کی جاتی تھی میں آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ کو حیرت ہوگی، جانوروں سے بھی بدترین سلوک غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انسان جو چاہتا تھا وہ حرکتیں غلاموں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آئیے اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، اور اللہ اکبر یہ بھی نہیں دیکھا کہ غلاموں کا مذہب کیا
کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے، ان کا علاقہ کون سا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام علاقے اور نسب کی تقسیم کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول کالے اور گورے کی تفریق کے لیے نہیں آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام وہ عظیم انقلابی ہستی ہے جس نے گورے اور کالے کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا ہے، جس نے عربی اور اجمی کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر جیسے صدیق جیسا عربی صف میں جہاں کھڑے ہوتا ہے، وہیں پر صہیب رومی جیسا عجمی اسی صدیق اکبر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائے یہ کس کا مذہب ہے؟ مذہب اسلام۔ اس انقلاب کا ہم حصہ کیا بنے جہاں پر فاروق اعظم جیسا عربی کھڑا ہوتا ہے، بلال حبشی ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس انقلاب کا کون سا حصہ بنا؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مکے کے مشرکین جس تعصب میں ڈوبے تھے، آج مسلمان اسی تعصب میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر کالے اور گورے کی تقسیم ہے، پھر امیر اور غریب کی تقسیم ہے، پھر علاقائی تقسیم ہے، پھر برادریوں کی تقسیم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو غلاموں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک غلاموں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن مکے کی سرزمین ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راستے سے حضور جا رہے ہیں، اچانک کسی کے آہیں بھرنے کی آواز آئی، کسی کی سسکیوں کی آواز آئی، کسی کی آہو بکا کی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین کے کان سے جب آہو بکا کی آواز، سسکیوں کی آواز ٹکراتی ہے، اللہ کے رسول کے قدم رک جاتے ہیں اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق پوچھتے ہیں یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ آواز کس کی ہے؟ کوئی کہنے والا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، آقا یہ ابو جہل کے اس بدترین غلام کی آواز ہے جو آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتا تھا، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، جو آپ کو صدمے دیتا تھا۔ ابو جہل کی شے پر، ابو جہل کے اکسانے پر، ابو جہل کی خوشی کی خاطر جو آپ کو اذیتیں دیتا تھا آقا، اس وقت وہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ابو جہل نے اس کا آخری وقت یہ سوچ کر اس کو ایک جھوپڑے میں ڈال دیا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے، درد کی وجہ سے کرا رہا ہے، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، درد کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ اپنے نبی کی سیرت دیکھو، اپنے نبی کا انداز زندگی دیکھو، اپنے نبی کا انقلاب آفری زندگی کا کارنامہ دیکھو۔ اگر ہمیں کوئی صدمہ دے اور ہم اس کو بیمار دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا میری بددعا اس کو لگ گئی، یہ اپنے کیے کا بھر رہا ہے، اپنے کرتوت کی سزا بھگت رہا ہے، یہ کم ظرفوں کا کام ہے۔ کسی کا برا چاہنا یہ کم ظرفوں کا کام ہے، میلاد والی قوم کا کام نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا انداز نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، اگر اللہ اکبر ان کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور کسی سے اللہ اکبر کچھ بولا چالی ہو جائے اور پھر وہ مصیبت میں ہو تو لوگ اس کو مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے ستایا تھا نا، اب مصیبت میں گرفتار ہو گئی، اب تباہ ہو رہی ہے، اب برباد ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے خوش ہونا، ہمارا تو انداز یہ ہونا چاہیے مصیبت میں کوئی بھی ہو اگر مصیبت دور نہیں کر سکتے کم سے کم زبان ہلا کر یہ تو کہہ دو اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے، اس کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سیرت مصطفیٰ سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان، سیرت نبوی سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان، مقصد میلاد سے بہت دور ہو گیا ہے مسلمان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے والا کہہ رہا ہے، راستے میں کانٹے بچھانے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا، ابو جہل کی خوشی کی خاطر آپ کو صدمے دینے والا اس وقت بستر مرگ پر ہے اور کرا رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے انمٹ نقوش گواہ ہے، تاریخ کے ناقابل تردید حوالے گواہی
گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میرے اور آپ کی آقا جس ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے، حضور اس کام کے لیے نہیں گئے، حضور نے اپنا راستہ بدل دیا، اللہ کے رسول نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور اس کے جھوپڑے میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، وہ غلام مصیبت سے کرا رہا تھا، درد سے کرا رہا تھا، بیماری سے تڑپ رہا تھا، اور تڑپتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے؟ وہ کہتا تھا ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، جب میں طاقتور تھا مجھ سے کام لیا گیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ پتہ ہے دشمن کا غلام جب دشمن کی خوشی کی خاطر حضور کو صدمے دیتا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام اپنا مقدس ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ کر اس کو جواب دیتے ہیں، تجھے سب نے ضائع کیا ہے مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے، محمد تیرے سرانے موجود ہے۔ وہ جب کہتا مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، رحمت للعالمین اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے محمد تیرے سرانے موجود ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جب وہ کسی بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، دست اقدس کا کرشمہ تھا، دست اقدس کا معجزہ تھا، ہاتھوں کی یہ کرامت تھی کہ جیسے سر پہ ہاتھ آیا اس کو قرار آ گیا، اس کو سکون مل گیا، اس کو چین مل گیا۔ یہ بات یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں تھی، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں تھی، ان کی ہتھیلی بھی ویسے ہی تھی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، ان کی انگلیوں میں ناخون بھی تھے، مگر 5 انگلیاں ایک ہتھیلی اور ناخون کے باوجود ان کے ہاتھ ہماری طرح نہ تھے، اس لیے کہ ہاتھوں کا کمال یہ تھا، قدرت نے کیسا بنا کر بھیجا تھا، ان ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ اگر اشارہ کر دیا جائے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی پہلوان اشارے سے کاغذ نہ پھاڑ سکا، اس انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ اٹھتی ہے اور چاند کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو زمین پہ کھڑے رہ کر اشارے سے چاند ٹکڑے کرے وہ نبی کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ رکھ دیں اس کی تقدیر بدل جائے، نبی کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ کسی کے سینے پہ مار دیں تو زنا کی محبت ختم ہو کر اس کے دل میں ایمان اور یقین کی روشنی آ جائے، یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ معبد کی بکری کے تھن پر لگ جائے تو بے تھن والی بکری کے سینے میں دودھ آ جائے، یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ جابر کی مردہ بکری پہ رکھ دے تو وہ چلا کر کے زندہ ہو جائے، یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ اللہ اکبر، حبشی کے چہرے پہ پھیر دے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکنے لگے، یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ ہاتھ میں کنکری لے تو کنکری تسبیح پڑھنے لگے، یہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ ہے۔ اور ہاتھوں کو کیا کہیے، جب پیاس کی شکایت لے کر آتے ہیں تو انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ ہے، اس کی کرامتیں کتنی ہیں۔ جب صرف ہاتھ کا یہ عالم ہے تو وجود ناس کا عالم کیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہاتھوں کی، اگر میں ہاتھوں کی بات کروں، صرف ہاتھوں کی، وقت مکمل ہو لیکن گفتگو پوری نہ ہو، مگر میرا عنوان وہ نہیں، میں تو میلاد انقلاب کا ایک عظیم دائی، اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس عنوان کا حصہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مشرک کافر بیمار غلام کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیا، مگر تجھے سب نے ضائع کیا، محمد تیرے سرہانے موجود ہے۔ پیشانی پر ہاتھ دست اقدس تھا، اس کو قرار آ گیا۔ کیوں نہ آتا، کیوں نہ آتا جب ان کے نام سے دلوں کو قرار آتا ہے۔ اگر وہ سر بالی تشریف لائے تو پھر کیوں قرار نہ آئے۔
پھر کیوں کرا؟ ایک بات آپ سے عرض کروں، باتیں بہت کرنے والے کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کی حکمت سے پردہ صوفیہ اٹھاتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار کیوں ہوتا ہے؟ حضور کا دیدار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی حکمتیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ گھبراتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو گھبرانے والے کی گھبراہٹ کے خاتمے کے لیے جلوہ یار دکھا دیا جاتا ہے۔ جب وہ سامنے آتے تو پھر گھبراہٹ کا ہے کہ میرے امام تو کہتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو وہ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر چین آ جاتا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ سید السادات امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ امام جعفر صادق سے پوچھا اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے نا، تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا ذکر ہے، جب یاد محمد کرو گے تو دل کو چین مل جائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب وہ یاد آتے تو آدمی غم بھول جاتا ہے، وہ سامنے آئے تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، کس کے؟ کانٹے بچھانے والے کے۔ اپنے آقا کو، ابو جہل کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے حضور کو صدمے دینے والے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا تیرے سرانے محمد موجود ہے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرار آ گیا اس کو، حضور اٹھ کر جا، اس کا کام ہو گیا، آقا اٹھ کر جانے لگے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا غور کریں اس پر، آپس میں بات کرنے کی بجائے حضور کی بات سنیں۔ کیا اللہ کے رسول جب نکل کر جانے لگے تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنے اہم کام سے جا رہے تھے، وہ کام چھوڑ کر آپ ایک غلام، وہ بھی کافر، صدمے دینے والا، آپ اتنا اہم کام چھوڑ کر اس کے سرانے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ حضور کا جواب، آقا فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضور مشرکوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ انقلاب کے دائی مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہے۔ اس انقلاب کا حصہ کون ہے آج؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کی بیماری میں ماں باپ کے کام نہ آئے، پھر وہ کہتے ہیں معاشق رسول، انہیں حق کیا ہے؟ مجھے بتائیں، جو ماں باپ کو مرنے پہ چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ اگر بیمار ہو تو لوگ شفا کی دعا کرانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ اللہ ان کو جلدی اٹھا لے، بہت تکلیف میں ہے۔ تو تکلیف تجھے ہے کہ ان کو ہے؟ جب تو بیمار پڑتا تھا تو کیا تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے یہی دعا کرواتے تھے؟ ہم میں اور ماں باپ میں فرق یہ ہے کہ جب اولاد سیریس ہوتی ہے تو اولاد کے لیے ماں باپ گڑ گڑاتے اللہ کچھ بھی لے لے مگر اس کو حیات نو عطا کر دے، اور جب بھی ماں باپ بیمار ہوتے تو لوگ کہتے اللہ بہت ہو گیا، اب ان کو چلتے پھرتے میں اٹھا لے۔ یہ حال ہے۔ وہ انقلاب کا حصہ کون بنے گا؟ میں ان سچے سادات اور ان سچے علماء نائبین رسول اللہ والوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میلاد النبی صرف جھنڈے ڈنڈے اور جلوس کا نام نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ انقلاب کا نام ہے۔ اگر آپ انقلاب کا حصہ نہیں بنتے، میں جھنڈے کا فرقہ مخالف نہیں ہوں، ہم کبھی کم مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کرتے کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں تو جھنڈا تو قیامت میں بھی ہے، ہمارے یہاں جھنڈا تو، ہمارے عقیدے میں جھنڈا تو قیامت میں بھی ہے۔ ہم جھنڈے کے منکر نہیں ہیں،
لیکن یہ بات یاد رکھنا، انقلاب کا حصہ کون بنے گا؟ اگر سگا بھائی بیمار پڑے ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، پڑوسی بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ماں باپ بیمار پڑے ان کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، بلکہ بیماروں کی عیادت کرنا آج ہمارے نزدیک نیکی کے تصورات میں سے کوئی تصور نہیں رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہی نہیں، خدا جانے کیوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے چلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ بندہ جو صرف اللہ کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے جائے، جب وہ بیمار کو دیکھ کے لوٹتا ہے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ انقلاب تھا، اس انقلاب کا حصہ ہم بنے نہیں بنے، اس لیے کہ ہمیں تو غیبت سے فرصت نہیں، سیرت مصطفیٰ کب کریں گے؟ ہمیں تو زنا کی فلموں سے فرصت نہیں، سیرت مصطفیٰ کی معلومات کب حاصل کریں گے؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنا محبوب مشغلہ ہو چکا ہے، ناجائز اور حرام تعلقات میں ڈوب جانا آج مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا، اللہ اکبر، یہ آج مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے تقریروں سے نہیں اپنے کردار سے انقلاب برپا کیا تھا، ہم آج کردار چھوڑ کر پوری توجہ صرف تقریروں پر دے رہے ہیں، خطابات پر۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرو، کمیٹی کے لوگ عمل نہ کریں گے تو پبلک نے کب عمل کرنا ہے؟ یہ بات ہے کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن۔ بات کیا چل رہی تھی؟ غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول یہ غلاموں کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو انقلاب کیسے آ رہا ہے۔ پھر ایک غلام کو دنیا جانتی ہے جسے دنیا بلال کہتی ہے، ایک مرتبہ وہ ہے کہ امیہ کے بچوں کی غلامی ہو رہی ہے، اور جب حضور کے قریب آئے تو کعبہ کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہے۔ فتح مکہ کے دن اذان دینے کا وقت آیا، اذان دینے کا وقت کیا ہے پتہ ہے؟ کس کو انتخاب کیا؟ بلال کیا سوچ رہے تھے پتہ ہے؟ آج مکہ فتح ہو گیا، مکے والوں کو خوش کرنے کے لیے خاص رعایتیں ان کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ آج حبشی کو اذان کا حکم نہیں ہوگا، کسی مکی کو ہوگا، آج حبشی کو نہیں مکی کو حکم ہوگا۔ بلال سوچ رہے تھے جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے بلال کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی؟ مخاطب ہو کے مسکرا کے بلال کو یوں دھکا دیا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ حضور کیا سوچ رہا ہوں؟ جب انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو اپنے پوچھے کیا سوچ رہے تو فوراً اس کا جواب ریئیکشن میں یہ ہوتا ہے کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، حالانکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ اصل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ مار کے کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ یہی سوچتا ہے نا، آج مکہ فتح ہوا، مکے والوں کے لیے خاص رعایت ہے، تو حبشی اذان نہیں دے گا بلکہ مکی اذان دے گا۔ اذان تو آج میرا حبشی ہی دے گا، اور پھر زمین پہ کھڑے ہو کے نہیں دے گا، اس لیے کہ مکی اور حبشی کا فرق ختم کرنے آئے تھے۔ انقلاب دیکھو آج زمین پہ نہیں کھڑا ہوگا بلال، کیونکہ بلال سوچ رہا ہے کہ آج مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھو اور چھت پہ چڑھ کر کے اذان دو۔ سارے مکی نیچے تھے، حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، لیکن وہ حبشی بھی رسول اللہ کا تربیت یافتہ تھا، کعبے پہ چڑھ کے مغرور نہ ہوا، بلکہ حضور سے پوچھا آقا پورے سفر ہو، خطر ہو، جنگ ہو، امن ہو، جب اذان دی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے دی ہے، اب تو آپ نے کعبے پہ چڑھایا ہے، رخ کدھر کرے؟ تو آقا نے امتحان لیا، کعبے پہ چڑھ کے یہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے؟ فرمایا تیرا دل جدھر جائے ادھر رک کر لے، اجازت ہے۔ بلال نے بتایا جس کے صدقے میں اتنی عزتیں ملی ہے اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بلال نے کہا جانے کائنات ہر جگہ کعبے کی طرف رخ تھا، جب تم نے کعبے پہ چڑھایا ہے تو اب رخ کعبے کی طرف
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے آپ کو بھولیں گے نہیں اور دنیا کو بتائیں گے جو ملا حضور کی وجہ سے۔ اس انقلاب کا ہم کیا حصہ بنے؟ یہی کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر ہم نبی پہ خود اعتراض کریں کلمہ پڑھ کے، کہ ان کو تو اتنا ہی علم تھا، ان کو تو حضرت عائشہ کا گمشدہ ہار بھی نہیں معلوم تھا۔ کیا قسمت لائے ہو، لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی اتنی برائی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی اتنی برائی، تم اپنے نبی کے بارے میں منہ کیسے کھولتے ہو اور پھر کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مولوی کے کہنے میں مولا کی شان میں گستاخی؟ ہم کسی مولوی کو نہیں جانتے جو رسول اللہ کے خلاف بولے۔ ہم تو ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں جو مولا کی غلامی کا درس دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ان کو اما عائشہ کا ہار کا پتہ نہیں تھا؟ مولائے کائنات علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ منبر میں بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو چاہے پوچھو سب جواب دوں گا۔ ایک بار جذبے میں آ کے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ جذبات میں ان کے جذبات ہماری طرح کا بے قابو نہ تھے، وہ علی تھے، علی ولیوں کا ولی، سید السادات، خاتم الولایت، اخی رسول، زوج بطول، ابو الائمہ، ابو الحسنین، علی ابن ابو طالب، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے لوگوں مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستے ایسے جانتا ہوں جیسے تم زمین کے راستے جانتے۔ اس پہ توجہ کرنا، سرین نگر والوں اور گرد نواز سے آنے والوں اس پہ توجہ کرنا۔ فرماتے ہیں میں آسمان کے راستے ایسے جانتا ہوں جیسے تم زمین کے راستے۔ نمبر ایک، راستے وہی جانتا ہے جو رستوں پہ جا چکا۔ توجہ اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ میلاد کی محفل میں آتے ہیں اور اتنے خاموش بیٹھتے ہیں، مجھے کوئی شکایت آپ سے نہیں، اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ کر نہیں، میری توجہ تو کہیں اور ہے۔ لیکن اگر آپ بھی اس فیض میں غوطہ لگانا چاہتے تو آپ کو بھی پھر زندوں کی طرح سننا چاہیے۔ مجھ سے کوئی کہے کہ بتا بڑودہ کا راستہ کدھر ہے، میں ادھر کبھی گئے ہی نہیں، میں کیسے بتا؟ چلو یہی بیٹھے بیٹھے کوئی کہے کہ یوسف باپو کے گھر کا راستہ کدھر ہے وہ بتاؤ، تو میں کبھی گیا نہیں تو میں کیا بتاؤں؟ بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا۔ میرے مولا کہتے ہیں، علی مولا، جیسے تم زمین کے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، ہے نا؟ اتنا علم کس کو ملا؟ کس کو ملا؟ توجہ کس کو ملا؟ بولنا پڑے گا بھائی۔ اگر نہیں بول سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں سننا چاہتا ہوں کہ دائیں بائیں سے تو نہیں ہے، سب یہاں ہے کہ نہیں وفادار؟ کس کو ملا اتنا علم؟ کس کو ملا اتنا علم؟ مولا علی کو ملا۔ آسمان کے راستے جیسے تم، جتنے تم زمین کے راستے جانتے اس سے زیادہ علی آسمان کے راستے جانتے۔ کہاں سیکھا آپ نے؟ ہم پوچھے مولا، غلام ہے آپ کے، اور ہم لوگ تو 2 ڈگری رکھتے ہیں غلام کے ساتھ، خون کا رشتہ بھی ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کے پوچھتے ہیں سرکار، غلام بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، حضور یہ بتائیں کس یونیورسٹی میں آپ نے آسمانوں کے راستے پڑھے؟ کس گوگل پہ سرچ کیے گئے یہ راستے؟ گوگل کا تو عطا پتہ بھی نہیں تھا نا۔ یہ علم آیا کہاں سے؟ توجہ کرنا، یہ علم آیا کہاں سے؟ تو مولا علی کیا کہتے ہیں بتائیں؟ میں حضور کو غسل دے رہا تھا، توجہ، میں حضور کو جب حضور پردہ فرما گئے تو حضور کو غسل دے رہا تھا، حضور کو نہیں۔ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ ایسی بے ذوق محفل میں کوئی ذوق کی بات کرنا، پھر یہ بات کی بے ادبی ہو سکتی ہے۔ اگر سب شامل ہو سکتے تو توجہ آپ کی۔ میں حضور کو غسل دے رہا تھا، جب میں حضور کو غسل دے چکا تو حضور کی پلکوں پر، حضور کی بھووں پر، حضور کی ناف میں پانی رہ گیا، اس لیے کہ حضور کی ناف
ایک کٹوری کی طرح تھی، چھوٹی کٹوری کی طرح حضور کی ناف، حضور کی ناف گہری تھی، گہرائی تھی اس میں ناف میں، یعنی ناف بھی ان کی بے مثال تھی. ہائے ہائے کیا اللہ نے انہیں سجایا تھا، کیا سنوارا تھا. ناف دیکھنے دکھانے کی ہوتی نہیں، جس چیز پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی اس ناف کو بھی اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا تھا. اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ان کی ناف بھی کتنی خوبصورت تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے بالکل گہرائی تھی اس کے اندر، اور ایک چھوٹی سی کٹوری کی شکل کہہ لیں، ایک چھوٹی سی کی قید میں کیا لگا سکتا ہوں. لیکن ناف ہوتی ہی ہے جو تناسب میں ہوتی ہے نا ناف. تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اتنا سمجھ، صرف سمجھانے کے لیے فہم میں آ جائے. تو حضور کے بھاؤں پر، پلکوں پر، ناف میں پانی رہ گیا. میں نے سوچا کروں کیا. سوچا اب تو یہ چہرے والدوہا نظر نہیں آئے گا، اب تو اس جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع میسر نہیں آئے گا. تو میں نے کیا کیا، اس کو کپڑے سے خشک کرنے کی بجائے اپنی زبان سے چوس لیا. توجہ کریں، ناف کا پانی چوسنے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ناف انسان کی، کسی بھی انسان کی کتنا بھی خوبصورت ہو، برا مت ماننا جملے پر، اگر کان کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن حقیقت بیانی سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. کتنا بھی خوبصورت آدمی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، یہ ہو، وہ ہو، وہ ہو، وہ ہو، وہ ہو، سب کی ناک گندھاتی ہے، بالکل گندی ہوتی ہے ناف. ہاں اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اب تک نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، دیکھ لیں آپ، بہت گندی ہوتی ہے ناف، اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن مولا مشکل کشا کہتے ہیں اللہ اللہ میں نے وہ اپنی زبان سے چوسا، کیونکہ اوروں کی ناف بدبودار ہوتی تھی، وہاں تو ہر چیز میں خوشبو ہی خوشبو، وہاں تو ہر چیز طاہر و مطہر ہے، پاک ہے، طیب ہے. میں نے ناف کا پانی چوسا، پلکوں کا پانی چوسا، بھووں کا پانی چوسا، تو اللہ نے اس پانی کو چوسنے پر مجھے اتنا علم عطا کر دیا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. جس کی ناف کا پانی چوسنے پر علی کو اتنا علم آتا ہے تو اس سینے والے کے علم کا عالم کیا ہو. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. عرض یہ کر رہا تھا کیا کہ ہم اس انقلاب کا حصہ کیا ہے جو میلاد النبی کے موقع پہ انقلاب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے. اللہ اکبر. بلال کے سینے کے راز جانتے، بلال حبشی کے سینے، سب کے سینے کی راز جانتے. تو حضور علیہ السلام جب غلاموں کے ساتھ لوگ یہ سلوک کر رہے تھے تو اس وقت حضور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے، انقلاب کا پیغام کیسے دیا. بدر کی جنگ، توجہ فرمائیں، بدر کی جنگ بدر میں جب مسلمان جا رہے ہیں تو 313 مسلمان ہیں اور چند لوگوں کے پاس اونٹنی ہے.
سواری چند لوگوں سب کے پاس نہیں. تو اونٹنیوں کو جب جوڑا گیا اور لوگوں کو جوڑا گیا تو طے یہ ہوا کہ ایک اونٹنی پہ 3 لوگ بیٹھے. توجہ, ایک اونٹنی پر 3 لوگ بیٹھے. تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کبھی نہیں تھی کہ غلاموں سے کہتے کہ تم ادھر یہ سب کر لو اور خود ایسا. یہ جو ہے نا انفرادیت, انانیت, میں وہاں نہیں تھی. ایک بار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے الگ اوٹا بنا دیتے, لوگ آپ کو آتے ہیں تو کبھی کبھی پہچاننے میں دقت ہوتی ہے, آپ ہمارے درمیان ہی بیٹھے ہوتے ہیں, الگ اوٹا بنا دیتے ہیں, ہم آپ اس پہ بیٹھا کریں. حضور نے میں نہیں, میں تمہارے درمیان ممتاز بن کے نہیں رہنا چاہتا, میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح رہنا چاہتا. میرے عزیز سیرت سے دور بھاگ گئے, اور سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ ہم سیرت النبی سے دور ہو گئے. ہم نے ہر ایرے گہرے نٹو خیرے کو آئیڈیل بنایا, آمینہ کے لال کو آئیڈیل نہیں بنایا. آج اسلام پر روک نہ لگتی, آج اسلام اللہ اکبر اس کے سیل رواں پہ بند نہ باندھا جا سکتا تھا اگر مسلمان رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے. آؤ, جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایک اٹھنی پہ 3 لوگوں کی باری مقرر کی تو جانتے ہیں اپنی اٹھنی پر بھی 3 لوگوں کی باری مقرر کی. فرمایا علی تم میری اٹھنی پر ایک باری میں رہو گے, اور مرصد ابن ابی مرصد سے فرمایا تم بھی رہو گے. ایک غلام تھے, ایک بھائی تھے, 3 لوگوں کی باری تھی. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ٹھیک, حضور کے ساتھ ہو گئے. یہ دونوں نکیل پکڑ لی. پھر حضور علیہ السلام آئے, جتنی باری کا وقت تھا ختم ہو گیا, سارے لوگ اپنی اٹھنی سے اتر گئے, حضور بھی اتر گئے. سیرت دیکھو, لاؤ کوئی ایسا انقلاب, لاؤ کوئی ایسا. اتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے ہیں کہ جبریل امین کی پیشانی جن کے تلووں پر ٹکتی ہے. شب معراج جبریل نے جگایا کیسے؟ ان کی بڑائی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جبریل امین کی پیشانی جس کے تلووں کو جب وہ مس ہو, فرشتوں کا سید جس کے تلووں میں اپنی پیشانی رکھ دے, اس کی سرداری کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مگر مسلمانوں, آج اگر دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے تو اس لیے کہ ہم نے سیرت النبی کو اختیار نہیں کیا. سیرت کہاں ہے؟ سیرت النبی کہاں ہے؟ آپ کے اسٹیجوں سے لے کر آپ کے جلسوں تک, آپ کے جلسوں سے لے کر آپ کی میتوں تک, آپ کی میتوں سے لے کر آپ کی شادیوں تک, آپ کی شادیوں سے لے کر آپ کی نجی محفلوں تک, اور آپ کی نجی محفلوں سے لے کے آپ کے گھروں تک سیرت ہے کہاں؟ بتاؤ. ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, خون کے آنسو رو رہا ہے مسلمان, پوری دنیا کا مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے نا, سب خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہمیں بھی تکلیف ہے, بہت تکلیف. تھوڑی تھوڑی دیر پر دل چاہتا ہے کہ نیوز دیکھیں, پھر جب نیوز میں وہ منظر آتے ہیں تو اپنے بچے نظر میں پھرنے لگتے ہیں. میں نے نیوز دیکھی کچھ دنوں پہلے, کچھ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ ایک لیڈی, ایک خاتون فلسطین کی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا بچے ہاتھوں پہ کیوں نام لکھ رہے ہیں؟ تو کہا بچے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بم باری ہو جائے تو لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی ہے, تو بچے اس لیے نام لکھ رہے ہیں تاکہ اگر ہم بم کے دھماکوں میں مر جائیں تو کم سے کم ہمارے ہاتھوں سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو. یہ صورتحال ہے, بڑی دردناک صورتحال ہے. کھانے کو ترستے ہیں, ان پہ پانی بند کیا گیا, ان پہ کھانا بند کیا گیا. اور ابھی پھر قوم کے ہمدرد و فلسطین کے ہمدرد نکلیں گے اور کہیں گے کہ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, اسرائیل کی. میں کہا بالکل کرو, میں بھی کہتا ہوں, کئی دنوں سے کہتا رہا ہوں, اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, بالکل کرنا چاہیے, کریں آپ. بلکہ صرف اسرائیلی نہیں, جتنے دہشت گرد ممالک ہیں سب کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو, اور ہو سکے تو اپنے ملک کو بھارت کی چیزوں کو پرائیورٹی دے, وہ خریدیں آپ, اپنے ملک کو مضبوط کریں آپ. ہم ہندوستان کا حصہ ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, اور ہمارے ملک میں بھی چیزیں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے.
یار ہماری ملک کی چیزوں میں ہم بھی تو ہیں نا، ہم اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں یہ تو ملک ہے اچھا ہے نا، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے میرے عزیز کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے پہنچتی وہ یہی تو ملک ہے نا۔ اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ عرض کر رہا تھا یہ ہوگا فلسطینی چیزوں کا اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر، فلسطین کی محبت میں میں کہتا ہوں بالکل بائیکاٹ کریں، لیکن میرا مشورہ اس سے بڑا یہ ہے فلسطین کی اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کی محبت میں اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے اسرائیلی تہذیب کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ اگر آپ نے اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا تو معاشی طور پہ کمزور ہوگا، لیکن اس کے جو دوسرے دوست ہیں اگر وہ معاشی طور پہ کمزور ہوا تو لوگ اس کو مال دے کر مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے اس کے کلچر کا اس کی تہذیب کا بائیکاٹ کر دیا، ایسا زمین میں دفن ہوگا کہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ جس قوم کی تہذیب دفن ہوتی ہے وہ ملک دفن ہو جاتا ہے، وہ قوم دفن ہو جاتی ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے تو خود اس تہذیب کو زندہ کر رکھا، بتاؤ یہ گانے سننا کس کی تہذیب ہے؟ اسلام میں ہے کئی گانے کی گنجائش؟ یہ گندی پکچریں جو دیکھتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ ہمارے یہاں گندی پکچریں دیکھ، مسلمانوں میں ہے، ہمارے مذہب میں تو میرے عزیز اتنا تقوی ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہو سکے اگر تو بکریوں کا دودھ دونا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو بکریوں کا تھن دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچا لیا کر۔ یہ تقوی کے قریب ہے، یہ پرہیزگاری کے قریب ہے، ہمارے بزرگوں کے اقوال ہے۔ اگر عورتوں کے کپڑے سوکھنے کے لیے رسی پہ ڈالے گئے ہوں تو تم عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے، اس گرم جگہ پہ بیٹھنے سے بھی پرہیز کیا کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے تقوی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس سے رکو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ اگر وہ قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو پھر اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرو۔ یہ جو چڈیاں پہن کر محلے میں پھرتے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ جو شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ جو اللہ اکبر پھٹی ہوئی پینڈے جنس پہن کے پھر رہے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ داڑیاں منڈا کر جو گٹروں میں پھکوا رہے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ سن لو، فلسطین کے ان معصوموں کا خون جب اللہ کی عدالت میں یہ سوال کرے گا کہ مولا ہمارے تو گھر لوٹے تھے، ہماری تو بچپنے لوٹے تھے، ہماری ماں تو بیوہ ہو گئی تھی، ہمارے باپوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے تھے، اور یہ وہی مسلمان تھے جو لوگ ہم پہ بم برسا رہے تھے، وہ ان کی تہذیب کو زندہ کر رہے تھے، ان کے تمدن کو زندہ کر رہے تھے، ان کے کلچر کو زندہ کر رہے تھے۔ اگر ان سے محبت ہے، اتنی ہی محبت ہے کہ ان کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرو گے، اتنی ہی محبت ہے کہ ان کی ویڈیو واٹس ایپ پہ شیئر کرو گے، کیا ملے گا اس سے؟ دفن کر دو اسرائیل کو زمین میں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا تعلیمی نظام سب پیروں تلے کچل کر نظام مصطفیٰ کو زندہ کر دو، پھر دیکھنا کیسے انقلاب آئے گا۔ اور یاد رکھنا اسرائیلی تہذیب کو قبول کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، نہ کسی کو عزت مل سکتی ہے۔ اگر عزت ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے ملے گی۔ بہت درد ہے نا، درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا۔ کبھی سوچا میرے جوان، کبھی سوچا، تم سب میرے اپنے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا وہ جو بہن بیوہ ہوئی ہے جوانی میں، ان کے گھروں کی چھت چھینی گئی ہے، ان کے ننھے ننھے معصوم ان کی گود میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے بچے ہوتے تو کیا اب بھی تم اسرائیل کی تہذیب ایسے ہی زندہ کرتے؟ یہی مسلمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا۔ فلسطین کی خبریں دیکھ کر ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے تو یہودیوں سے اتنی نفرت کی،
रहमतुल लिल आलमीन ने यहूदी कल्चर और तहजीब से इतनी नफरत की है कि जब हुजूर मक्के में थे तो बगैर मांग की कंघी करते थे, बगैर मांग का सर डालते थे। मदीने शरीफ आए तो देखा कि यहूदी बगैर मांग का सर डालते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी बगैर मांग का सर डालते हैं, आज से मैं मांग निकालूंगा ताकि यहूदियों से मुशाबिहत ना हो जाए। यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। फरमाया मूसा हमारे पैगंबर हैं, हम ज्यादा खुशी मनाने के हकदार हैं मूसा की, लेकिन चूंकि यहूदी 10 को रखते हैं हम 9 और 10 दोनों रखेंगे ताकि यहूदियों में और हम में फर्क हो जाए। हुजूर इबादत में भी यहूदियों से मुशाबिहत, तवज्जो, जुमले पे तवज्जो चाहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम यहूदियों से इबादत में भी मुशाबिहत गवारा नहीं करते थे, और हम रसूलुल्लाह के कैसे गुलाम हैं, हम गुनाहों में उनके मुशाबे हो गए, जराइम में उनके मुशाबे हो गए। अगर तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे के फिर रही हैं, किसकी तहजीब? रसूलुल्लाह की तहजीब तो ये नहीं है। हुजूर की शहजादी के तो दुपट्टा, मर्द तो मर्द, इंसान तो इंसान। अल्लाह के रसूल की शहजादी ने अपने दुपट्टे की इतनी हिफाजत की कि उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। ये हजारों की तादाद में मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं, पर्दे के पीछे सुन रही है। उनसे कहता हूं मेरी बहन ये बता, एक माँ की गोद उजड़ने का अगर सबसे ज्यादा एहसास किसी को हो सकता है तो औरत से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। औरतें बहुत हसास होती हैं। बहनों पूछता हूं, तुमने भी न्यूज में देखा होगा, एक माँ के 2 बच्चे, दोनों कत्ल हो गए। पता है वो माँ सीने से लगा के आसमान की तरफ देख के क्या कह रही थी? अल्लाह मेरे बच्चों को ले लिया, शौहर को ले लिया, मुझे क्यों नहीं लिया गया? हाय हाय हाय, उसका दर्द कौन महसूस करेगा? उस माँ का दर्द कौन महसूस करेगा? जवानी में उनकी बेवगी के दर्द को कौन महसूस करेगा? उनके घर छीन लिए गए इस दर्द को कौन महसूस करेगा? मर्द बिगड़ जाए तो औरतों का तकवा अल्लाह के अजाब से बचाता है। आज औरतें भी तकवे से दूर होगी। सीरियल, फिल्में, शादी के मौके पर औरतें नाच रही हैं। कुछ तो गैरत की होती, कुछ तो गैरत की होती। पर्दे का कोई तस्वुर नहीं, पर्दे की कोई फिक्र नहीं, पर्दे का कोई निजाम नहीं। औरतों को नमाज के लिए टाइम नहीं है, खवातीन को सीरियल के लिए बराबर टाइम। और कहते हैं वो पाकिस्तानी सीरियल बड़ा दिलचस्प है, लाना तो तेरे पाकिस्तानी सीरियल पे। हम किसी सीरियल के कायल नहीं है, हम सिर्फ निजाम मुस्तफा के कायल। सीरियलों से जिंदगियां वो कौम सीखती है जिस कौम के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी नहीं है। हम सीरियलों के मोहताज हैं नहीं। और फिलिस्तीनी मुसलमानों का खून तुम्हारे सरों पे कर्ज है, कर्ज। लेकिन एक बात मशवरे में ये भी कहना चाहता हूँ, जंग फलस्तीन में हो रही है, फलस्तीन की जंग को लेके हिंदुस्तान का माहौल खराब मत होने देना। रोड पे निकल करके अनाप शनाप नारे मत लगाना। अगर फिलिस्तीनी मुसलमानों से मोहब्बत है, रोड पे निकल के नारा लगाने की बजाय मस्जिदों को भरो और 5 वक्त मस्जिदों में पहुंचकर फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ से इनकलाब आएगा। और एक बात ये याद रखना, मौलाना हम तो गुनहगार हैं, हमारी दुआ में क्या? मैंने कहा सुनो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए खुलूस का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह से जो मांगा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, एक चीज मैं नहीं बोल सकता आपको कि मैंने मांगा और अल्लाह ने मुझे न दिया हो। मैंने जब से होश संभाला है, जो मांगा मेरे अल्लाह ने मांगने से सिवा अता किया। और जबकि अल्लाह की पूरी कायनात में मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, तो मुझे फिर ये बात पता चली कि अल्लाह गुनहगारों की भी सुनता है। जब वो मुझ जैसे पापी की सुन रहा है तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा? बस शर्त इतनी है कि अल्लाह से यकीन और खुलूस से मांगो। अरे चलो मैं तो मैं हूं, मेरे तो गुनाह बहुत है, लेकिन शैतान से बड़ा भी कोई गुनहगार होगा। जब शैतान को अल्लाह ने कहा निकल जा, मैंने तुझे मरदूद किया, मरदूद होने के बाद उसने कहा तुझसे मांगना चाहता हूं। तवज्जो
توجہ، تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کہا قیامت تک زندگی دے. توجہ، قیامت تک زندگی دے. اللہ نے کہا جا عطا کیا. ارے نادان، اپنے خدا کو پہچان. جو شیطان جیسے کو نواز رہا ہے وہ تجھے کیوں محروم کرے گا؟ آپ بتائیں تو صحیح، مانگ کر تو دیکھو اس کے دروازے. شیطان کو اس نے نہ کہا، دیا کہ نہیں قیامت تک زندگی. کتنے 100 سال کا ہے شیطان؟ کتنے 100 سال کا ہے؟ کبھی اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا؟ کسی جگہ علاج ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا؟ توجہ تو کریں، میں ہنسی مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، غور کریں. زندگی بھی دی، صحت بھی ملی، تندرستی کے ساتھ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. بلکہ پہلے جتنا کر رہا تھا اس سے زیادہ بھی کر رہا ہے. جتنا گناہ بڑھتے دیکھو سمجھ لو کہ اس کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی. یعنی بڈھا نہیں ہو رہا ہے، وہ مکمل طور پر اس کی شرارت شباب پر ہے. اسرائیل بم کیوں برساتا اگر وہ کام نہ کرتا؟ تم آپس میں لڑتے کیوں، جھگڑتے کیوں، فلمیں کیوں دیکھتے، سیریل کیوں دیکھتے، پاپ کیوں کرتے؟ اسی لیے نا کہ وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. کتنا طاقتور ہے، محفل میں بھی آ کے گھسا، یہاں بھی موجود ہے. ابھی بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے. کسی کی توجہ ادھر کر رہے، کسی کی مسجد میں کھڑے ہو تو سب میں آ کے بیچ میں گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. حیرت ہے. میں کہتا ہوں لوگ اس پر بھی نہیں سمجھے. اے اللہ تیری شان، جب تو مردود کو اتنا عطا کرتا ہے تو تم محبوبوں کو کتنا عطا کرتا ہو. محبوبوں کو کتنا عطا کرتا ہوگا. مردود کو کتنا دیا. ادھر عبداللہ مر رہا ہے سرین نگر میں، اس کے سرانے کھڑے رہے کہ اس کو بہکا رہا ہے. مالیگاؤں میں عبد الرحمان مر رہا ہے، اس کے سرانے کھڑے رہے کہ اسی وقت اس کو بہکا رہا ہے. ممبئی میں عبید اللہ مر رہا ہے، اس کے سرانے کھڑے رہے کہ اسی ٹائم اس کو بہکا رہا ہے. ایک شیطان ہے، کتنی طاقت دی اس کو اللہ نے. ادھر بھی وہ، سرین نگر میں بھی وہ، مالیگاؤں میں بھی وہ، ممبئی میں وہ، اندور میں بھی وہ. یہ تو انڈیا ہے. یمن میں وہ، شام میں وہ. یعنی ایک وقت میں 10:10 پہ جتنے مر رہے ہیں سب کو ایک ہی وقت میں بہکا رہا ہے. کتنی طاقت ہے نا. لیکن اس پہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا. اس پہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں کرتا کہ ہم نہیں مانتے کہ شیطان یہاں بھی ہے وہاں بھی. نہیں مان لیا، سب جگہ ہے. میں نے کہا یہ قسمت کی بات ہے. تم نے شیطان کو مانا، ہم منکر نہیں ہے اس کے بھی. اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا. اس کی شان نہیں ہے، دیا میرے اللہ نے. تو اسی لیے تم کہتے ہیں جب مردود کو اتنی طاقت دیا تو آمینہ کا لال تو سب سے بڑا محبوب ہے. ان کو کتنا نوازا ہوگا، کتنا عطا کیا ہوگا. تو نہیں، ہر جگہ شیطان بہکار ہے یہ مان لیا، لیکن ہر جگہ نبی کا فیض عام ہے، نبی بچا رہے، مدد کر رہے. یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ نصیب کی بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نصیب کی بات. کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتا ہے، کوئی شہادت حسین سن کے روتا ہے. نصیب کی بات ہے. کوئی گانے سن کے روتا ہے، کوئی نعت شریف سن کے روتا ہے. نصیب کی بات ہے. کوئی مردودوں کو طاقتور مانتا ہے، کوئی محبوبوں کو طاقتور مانتا ہے. نصیب کی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا مسلمانوں، بات دور نکل گئی. میرے آقا علیہ السلام کی دیوان، حصہ بنو انقلاب کا. انقلاب کا حصہ بنو. ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں جب تمہیں سیریل کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نکالو اور یہودی تہذیب اور کلچر کا بائیکاٹ کرو. حضور کی سنتوں کو زندہ کرو. آقا فرماتے ہیں جب میری سنتیں لوگ مٹا رہے ہوں اس وقت کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کہ جب سنتیں مٹ رہی ہو اس وقت کوئی سنت زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. بات بہت دور سے دور نکلتی جا رہی ہے، ٹائم پورا ہو رہا ہے. عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر کی جنگ میں جاتے ہوئے جب 3 لوگوں کی بات، یہ بات چل رہی تھی، بات ہی ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام نے جب سب اتر گئے اپنی اپنی سواریوں سے، حضور بھی اتر آئے، اللہ کے رسول بھی اتر آئے. مولا علی سے کہا چلو تمہاری باری تم چڑھو. انہوں نے کہا نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں اپنی باری آپ کو سونپتا ہوں، آپ ہی بیٹھے. پھر مرشد ابن ابی مرشد سے کہا چلو تم چڑھو. کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری باری میں آپ کو سونپتا ہوں. دونوں نے اپنی باری سونپ دی. ہم لوگ تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. تو وہاں تو فارمیلٹی کا معاملہ ہی نہیں تھا، وہ تو حقائق ہے، سچائی صداقت صداقت. جیسے اگر ہمیں کوئی کہنا ارے یہاں بیٹھ جاؤ، نہیں پھر بیٹھ ہی جاتے، چلو اچھا ہوا مل گئی جگہ.
ہے نا، یہ تکلف ہے، ریاکاری کے قریب ہے. لیکن وہاں سچائی تھی، وہاں بالکل سارے معاملات حقائق پر مبنی تھے. پیورٹی اتنی تھی وہاں پر کہ واللہ دشمنوں نے بھی ان کو صادق الوعد الامین کہا. جب مولا علی اور مرشد ابن ابی مرشد نے کہا حضور ہم نے اپنی باری آپ کو سونپ دی، حضور نے کیا جواب دیا؟ قربان، جواب کا لہجہ دیکھیں. فرمایا کیا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ کیا تم دونوں؟ مولا علی سے بھی کہا. فاتح خیبر سے کہہ رہے ہیں تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. مرشد ابن ابی مرشد سے کہہ رہے ہیں کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ دونوں چپ ہو گئے. پھر فرمایا کیا میں نیکی نہ کروں؟ کیا میں نے بیٹھو بیٹھو. حضور نے بٹھایا، توجہ کریں، حضور نے اپنی اونٹنی میں بٹھایا اور پہلی مرتبہ دنیا نے یہ منظر دیکھا، آقا نیچے چل رہا ہے اور غلام اونٹنی پر سوار ہے. توجہ کریں، غلام اونٹنی پر سوار ہے. دونوں غلام ہی تھے، دونوں غلام ہی تھے. مولا علی کہتے تھے جب یمن گئے نا تو یمن والوں نے کہا اخی رسول آ گئے، علی آ گئے، وسیع رسول آ گئے، بہت بہت باتیں کہی انہوں نے. تو مولا علی نے کہا چھپاؤ، خاموش رہو، میرا یہ تعارف مت کراؤ. کہا آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا میرا تعارف، علی کا تعارف یہ ہے کہ علی محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام کا نام. یہ انداز تھا. وہ سب اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے اور غلام تھے بھی. حضور امام ہے، سب غلام ہے نا. اور ایک بات بتاؤں، ان کی غلامی اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی آقائیت اس تک نہیں پہنچ سکی، بادشاہت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں ان کی غلامی پہنچی. میرے امام کہتے بہت خوبصورت، اہل علموں سے زیادہ اہل عشق سے اس پہ توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کیوں تاجدارو، تاجدار کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہوں کو. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں اے بادشاہو، کیا تم نے خواب میں بھی وہ نعمت دیکھی ہے جو رسول اللہ کے غلاموں کی جھولیوں میں موجود ہے؟ نبی کے غلام جھولی میں جو دولت رکھتے ہیں وہ وقت کے بادشاہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. دلیل کیا ہے؟ غوث پاک ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دیتے ہیں. یہ نعمت بادشاہ کے پاس نہیں ہے، محمد کے غلام غوث اعظم کے پاس. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج چولیوں میں غدایان در کی ہے؟ تو دیکھو دنیا نے پہلی مرتبہ جب غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہو رہا تھا، اس وقت میرے آقا غلام کو اونٹنی پہ بٹھا کر پیدل چل رہے تھے. اب سمجھ میں آیا بیت المقدس جاتے وقت اگر عمر نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں اور غلام کو اونٹنی پر بٹھایا ہے تو یہ تصور عمر کو کہاں سے ملا تھا؟ بدر میں عمر یہ منظر دیکھ چکے تھے، اسی پر عمر فاروق عمل کرتے نظر آ رہے. یہ انقلاب تھا. اس انقلاب کا ہم کتنا حصہ بنے؟ آج اب غلام ختم ہو گئے، ہم تو اپنے نوکروں کے ساتھ نہیں کھاتے میرے بھائی. نوکر کے ساتھ کھاتے نہیں کھاتے، نوکر کے ساتھ برابر میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتے، ہے نا. حالانکہ وہ نوکر ہے، نوکر کو اپنے بازو کی سیٹ میں نہیں بٹھا. یہ اونچ نیچ کا تصور لائے گا؟ یہ رسول اللہ کے میلاد کے پہلے کی دقیانوسیت ہے. انقلاب میلاد کا حصہ کون بنے گا؟ چھوڑو یہ غرور، یہ گھمنڈ چھوڑو. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ کے رسول غلاموں کو ساتھ میں لے کے بیٹھتے تھے. کبھی ایسا بھی وہ اپنے ہاتھ کا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتا. مسلمانوں یہ دل جیتنے کے انداز ہوتے ہیں. بات سمیٹتے ہوئے، بات ختم کرتے ہوئے ایک بات اور کہوں. اس دور میں یہ تھا، لوگ لوگوں کا مال کھا جاتے تھے. حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کا مال کھا جاتے، بہت ظلم کرتے تھے لوگ. جانتے ایک دور وہ آیا، کسی کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں، کسی کا مال لوٹ لینا کوئی عیب نہیں، کسی کا مال چھین لینا کوئی عیب نہیں، کسی کے جانور اڑا کے لے جانا کوئی عیب نہیں.
اگر کسی کا گھوڑا آگے نکل جاتا نا آگے اور کسی کا پیچھے رہ جاتا تو جنگ شروع ہوتی، گھوڑا آگے پیچھے ہونے پہ۔ آج بھی یہ اکڑپن کچھ لوگوں کے اندر موجود ہے، جہالت، یہ جہالت۔ میلاد انقلاب کا نام ہے، انقلاب کا حصہ بننا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور نہیں بدلے تو یاد رکھنا اسی دقیانوسیت کی اور غرور اور گھمنڈ کی مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ گھوڑا آگے پیچھے ہونے پہ جنگ شروع ہوتی تھی، صدیوں چلتی تھی۔ باپ لڑتے لڑتے مر گیا تو بیٹے کو کہتا تھا اگر تم میری سچی اولاد ہے تو تو لڑنا، وہ مرتے مرتے کہتا تھا تم میری سچی اولاد ہے تو تو لڑنا۔ یہ حال تھا، ایک کا تیر نشانے پہ لگ گیا، ایک کا نہیں لگا، جنگ شروع ہو جاتی اسی پہ۔ وہ کہتا تھا میرا باپ اتنا اچھا، وہ کہتا تھا میرا باپ اتنا اچھا، میرا دادا، اسی پہ جھگڑا شروع ہوتا تھا، صدیوں تک جنگ۔ ابا دادا کی تعریف کا میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں، جملہ کڑوا لگے تو معاف کرنا، چھوڑو یار ابا دادا کی تعریف کو، ابا دادا جو تھے حضور کی تعریف کرو، حضور کا ذکر کرو۔ ہاں، ابا دادا کی تعریف کرو گے تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی تعریف کرو گے تو سب سچائی ہی سچائی ہے نا، سب سچائی، صداقت ہی صداقت، سچائی سچائی، اور ان کا ذکر کثرت سے کرو، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج حضور کی سیرت، میرے یہ علماء ائمہ موجود ہیں، اللہ والے لوگ، آج حضور کی سیرت شاید ہماری عوام کو اس لیے بھی نہیں پتہ ہے کہ آج ہم اپنے ابا داداؤں کا، اپنے پیر اور دادا پیروں کا اسی میں اتنے مصروف ہو گئے ذکر کرنے میں کہ حضور کی سیرت کو ہم کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا پاتے۔ شاید ہماری قوم کو اس لیے نہیں پتا۔ میں پیروں کا مخالف نہیں، میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کی جوتیاں میرے سر پہ ہیں، لیکن سارے پیروں کے پیر کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہے نا۔ آج کرامتیں گڑھ گڑھ کے پیش کی جا رہی ہے، جو جو نہیں ہے اس کو وہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی بہت ناکارہ ہوئے۔ اللہ کی عدالت میں تمہیں بھی منہ دکھانا ہے۔ جب رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو تم پر سناٹا چھایا ہوتا ہے، اور جب پیروں کی کرامت بیان ہوتی ہے تو تمہارے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، پھر تم نوٹ بھی چلاتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو، محفل بھی جھومتی ہے، نبی کے نام پہ نہیں، نبی کے نام پہ نہیں، پوری نعت ہو گئی، سناٹا، اور اپنے پیر کا ذکر آیا جیسے مردے میں جانا۔ وہ شاعر بیوقوف ہے، پوری نعت کے 5 شعر پڑھ لیا، اس کو 1 روپیہ نہ ملا، پیر کی جھوٹی تعریف کی، پیسے برسنے لگے، وہ کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ تو وہی کرے گا نا۔ میں سارے شعراء کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دنیا داری بھی تو ہے نا۔ جو اللہ والے نیک شعراء ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں پر، جو اللہ والے خطبہ ہیں ان کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور پہ تم ظلم کرو گے؟ حضور کی وفا کا نام لے کر جن کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، ان کے ساتھ یہ سنی قوم یہ کرے گی؟ بتاؤ یار، جن کا کچھ بھی نہیں ان کی کرامتیں گڑھتے ہو، اور جن کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کی سیرت بیان نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میری روزی روٹی محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ سے چلتی ہے۔ نہ تم میرے رزاق ہو نہ کوئی میرا رزاق ہے، رزاق اللہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے وہ ہیں۔ بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت سائل میں ہے۔ مجھے پتا ہے سائل پہ بیٹھے رہنے میں بہت عافیت ہے، میں بھی چمچہ گیری کر لوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنے سچے آقاؤں کا سچا ذکر کرتا ہوں۔ ہاں میں کرامتیں بھی بیان کرتا ہوں، پیروں کا ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن جس ان کی محفل ہوگی تو ان کا کریں گے۔ لیکن ایک بات کہوں، ہر محفل میں کسی کا بھی بار بار ایک ہی بار وہی گڑ گڑ کے اور حضور کا ذکر نہیں، حضور کے معجزات تمہیں یاد نہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین کا نام پتہ نہیں، حضور کے دادا دادی کا نام پتہ نہیں، حضور کے شہزادیاں کتنی یہ پتہ نہیں، حضور کے شہزادے کتنے پتہ نہیں، حضور کی کتنی بیویاں ہیں، حضور کی بیویوں کے نام پتہ ہے تمہیں؟ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جو تمہیں جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے،
جس کی شفاعت ہی سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جس نے نمازیں جیسی عظیم نعمت تمہارے گھر تک پہنچائی، جس نے قرآن دیا، رحمان کا پتہ ان سے ملا۔ ان کی بیویاں کتنی ہیں معلوم ہے؟ اور ان کے نام کیا وہ معلوم ہے؟ نہیں۔ تو جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اس سے عشق کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا۔ سب کا ذکر کرو لیکن سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، اور ہر ایک کا ذکر لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا، لیکن میرے نبی کے ذکر کی یہ شان ہے کہ وہ سب کو متاثر کر سکتا۔ ابھی یہ جو میں نے بدر کا واقعہ بیان کیا کہ حضور نیچے چل رہے غلام کو بٹھایا، بیان کر کے تو دیکھو نا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بریلی شریف میں تھا 2 دن پہلے، وہاں ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی اور سرمایہ داروں کی ایک محفل الگ سے رکھی تھی، الگ سے رکھی۔ میں نے وہاں 1.25 گھنٹہ بیان کیا۔ یقین 1.25 گھنٹہ جب میرا بیان ہوا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تو کبھی سنا نہیں تھا، ہم مزید اپنے اور بڑے تعلیم یافتہ طبقے کو لائیں گے، آپ ان کے سامنے یہ باتیں رکھیے گا۔ میں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں، بالکل حاضر۔ لیکن اس کے بعد میں سوچ میں ڈوب گیا، یا اللہ میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ لوگ اتنا پڑھ لکھ کر کے ان تک کی بات ہم کیوں نہیں پہنچا سکے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خول میں بند ہو گئے۔ میں کہتا ہوں میرا باپ، یہ کہتا ہے میرا باپ، وہ کہتا ہے میرا باپ۔ یار باپ کیا چیز ہے؟ باپ کیا چیز ہے؟ باپ جس کے صدقے میں ملا وہ سب کچھ ہے نا۔ میں کہتا ہوں میرا پیر، وہ کہتا ہے میرا پیر، وہ کہتا ہے میرا پیر۔ یہ پیر کیا چیز ہے؟ پیر جس کے صدقے میں ملا وہ سب کچھ ہے نا۔ آپ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آپ کے بچوں کو اگر سیرت پتہ نہیں ہوگی نا، تمہارے بچے مسلمان بھی نہیں رہ جائیں گے۔ یہ فتنہ ارتداد اسی کی ایک شکل ہے۔ پہلے نبی سے دور کرو، پھر اسلام چھینو، پھر ایمان چھینو۔ جب نبی سے ہی دور ہو کر ایمان چلا گیا، کہاں رہے گا باپ، کہاں رہے گا پیر، کہاں رہے گا پردادا؟ پھر کون رہے گا اور کیا رہے گا؟ حضور پلا دو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت طیبہ، سیرت مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ۔ اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کا درس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اتنے اچھے میرے حضور، اتنے اچھے۔ ایک صحابی کے گھر چند صحابہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک دسترخوان بچھایا تو دسترخوان میلا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈال کر کے پھر نکال لیا، دسترخوان صاف ہو گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، یہ دسترخوان آگ سے صاف ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی خصوصیت یہ ہے، ایک دن حضور ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے تھے، ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کپڑا ہاتھ پوچھنے کے لیے دیا، اسی سے پوچھ لیا۔ جس دن سے نبی نے ہاتھ اس سے پوچھے، میلا ہوتا ہے تو ہم دھلتے نہیں ہیں، آگ میں ڈال دیتے یہ جلتا نہیں ہے، صاف ہو جاتا۔ اپنا نبی ہے، اپنا نبی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے نہیں کہا، بہت پڑھ کے کہا تھا، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، کتنا بھی اچھا لے کر آؤ، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا۔ کوئی کتنا اچھا ہوگا، یوسف اچھے ہیں اس اچھے سے اچھا، آدم اچھے اس اچھے سے اچھا، ابراہیم اچھے اس اچھے سے اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا۔ اس شعر کا مطلب جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہ حضور کا قد جو تھا نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، حضور کا قد میانہ تھا، جس کو درمیانہ قد کہتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن کوئی کتنا بھی لمبا آدمی جب حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو حضور اس سے اونچے ہی نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نبی ہے اپنے! کتنا بھی اونچا آدمی آ کے بازو میں کھڑا ہو جائے، حضور اس سے تھے میانہ قد، ایسے دیکھو گے تو میانہ قد، لیکن لمبا کوئی آ کے کھڑا ہو جائے گا تو وہ چھوٹا دکھے گا، حضور اس سے اونچے دکھیں گے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ
समझिए जिसे है उस ऊंचों में ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले जब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसको शाया अर्शे खुदा पे जुलूस है वो तमकीन वाला हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मलिए दिलारा हमारा नबी। तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया है, उस नबी के बारे में कुछ नहीं पता। हुजूर की सीरत की तरफ आओ, सीरतुल नबी की तरफ आओ। और मैं बात करूंगा, ये पीरों के खिलाफ कोई मुहिम नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। अगर सच्चा पीर इसको सुनेगा तो बोलेगा कि अमीरुल कादरी सही कह रहा है, और नफ्स का गुलाम सुनेगा तो फिर उसकी अपनी मर्जी में, किसी के खिलाफ थोड़ी हो। हम तो आज भी सच्चे पीरों की जूतियां सर पे रख के फिरते हैं, हमें बड़ों का अदब सिखाया गया है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह के रसूल की आमद से पहले बात खत्म करने चला था, टाइम पूरा हो चुका, कब से हो चुका टाइम पूरा। हमारे यहाँ असल में क्या है, सुन्नी दावत इस्लामी का एक माहौल है। हम लोग ये चाहते हैं कि जलसा उस वक्त खत्म हो कि जो लोग घर जाएं वो फिर फजर पढ़ सके। जलसा गुनाहों की गठरी न बन जाए इस एतबार से कि जो नहीं पढ़ते वो तो सोते ही रहेंगे, जो पढ़ते हैं जलसे वाली रात उनकी भी चली जाती है, पढ़ने वालों की भी जलसे की रात चली जाती है, तो फायदा क्या हुआ फिर। तो इसलिए हम लोग डरते हैं। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों में से, बुजुर्गान चिश्त में से, हमारे चिश्ती सरकारों में से एक सरकार है, महबूब इलाही के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, और उनके जानशीन भी हैं महबूब इलाही के। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी फरमाते हैं, 70 साल जिसने गार में बैठकर इबादत की वो एक तरफ, और एक दिन की फज्र की 2 रकअत नमाज एक तरफ, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। ये है फजर जिससे हम सब गाफिल हैं, उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। ट्रेन के टाइम बराबर आंख खुल जाती है, फ्लाइट पकड़ ली हो तो आंख खुल जाती है, नमाज के लिए नहीं खुलती। जो कौम ट्रेन से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे वो कौम कटेगी नहीं। उस कौम के घरों पे बिल्डोजर न चलेंगे, उस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख नहीं मांगेगी बुर्का पहनकर। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार वे तारीख कुरान होकर। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। लोग खुद गर्ज थे हुजूर की आमद से पहले, जालिम थे, जाबिर थे, इतने गंदे थे लोग कि काबे का तवाफ करने आते तो भी नंगे होकर आते। इतने गंदे हो गए थे लोग, जिना करने के लिए कोई औरत ना मिलती तो लोग माओ के साथ भी जिना करते। तारीख है। इतने गंदे हो गए थे लोग, सफा मरवा पर तक लोगों ने जिना किया। तारीख है, तारीख। हुजूर आए, मेहनत की, इनकलाब बपा किया। उस इनकलाब की कड़ी सुनने, उस पर बात पूरी होती है। खुद गर्जी का कैसे खात्मा किया। आज भी लोग खुद गर्ज हैं, यानी मिलाद के इनकलाब का हिस्सा नहीं बने। इसीलिए मिलाद इनकलाब का नाम, उस इनकलाब का हिस्सा नहीं, खुद गर्ज है। दोस्ती करते हैं खुद गर्जी के लिए, मोहब्बत भी करते हैं खुद गर्जी, प्यार भी करते हैं खुद गर्जी। ये जो लड़के लड़कियों की मोहब्बत की दास्तानें खुद गर्जी है, नफ्सियात है। अगर ये वाकई मोहब्बत करते तो मैं उनसे कहता, अगर वाकई जो मोहब्बत है उसमें जिना नहीं होता, उसमें पाकदामनी होती। ये खुद गर्जियां हैं, नफ्सियात, नफसानी ख्वाहिशात है जो हीरो से सीख रहे हो, अदाकारों से सीख रहे हो, फिल्मों से सीख रहे हो। मोहब्बतें हुई है। अगर मैं वो दास्तान मोहब्बत छेड़ दूं तो आपको हैरत होगी कि एक नौजवान ने एक लड़की से मोहब्बत की, लेकिन उसमें इतनी पाकीज़गी थी कि उस जवान ने उस मोहब्बत में एक मुर्दा लड़की को जिंदा करवा लिया अल्लाह से। मोहब्बतें ये पूरी दास्तान है। वो अगर पढ़ूंगा तो आधे घंटे का वक्त मुझे फिर चाहिए, लेकिन मैं उसकी तरफ आज नहीं जाऊंगा। मुझे कभी याद दिलाना, मैं कभी आऊंगा तर्ज करूंगा कि एक नौजवान ने एक लड़की से मोहब्बत की, लेकिन वो इतना पाकदामन था कि उस लड़की को उसने कभी नजर भर के नहीं देखा, मोहब्बत की। फिर वो लड़की मर गई
تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ اس کی دعا سے اللہ نے وہ لڑکی زندہ کر دی، اور وہی لڑکی جس سے اس نے محبت کی تھی وہ اس کی ولایت کا سبب بن گئی۔ وہ لڑکی کی محبت اس کو ولایت تک لے گئی، اس جوان کو۔ یہ محبت تمہیں تو شیطنت تک لے جا رہی ہے نا محبت، یہ محبت نہیں ہے۔ مذہب تبدیل کروا رہی ہے، محبت نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، شہوت ہے، یہ گندگی ہے۔ اس محبت کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس کو تم نے محبت کا نام دیا ہے، فرمایا گیا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ جو عورتوں کو صرف گھور کے دیکھے تکے، جب اس کی زبان پہ مرتے ٹائم کلمہ نہیں آئے گا تو جو زنا کرتے ان کے منہ پہ کب کلمہ آنے والا ہے؟ جو 3 بجے رات تک کے گندی فلمیں دیکھتے ان کی زبانوں پر کب کلمہ آنے والا ہے؟ مرنا نہیں ہے۔ دکانیں یہی رہے گی، مکانات یہی رہیں گے، دولت یہی رہے گی، جائیداد یہی رہے گی، سب کچھ یہی رہے گا۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، تباہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے جس رستے پہ جا رہے ہو۔ اللہ کے بندو رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور سب سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اسی کے ہو جاؤ۔ خود غرضی، کتنی خود غرضی، کاروبار میں خود غرضی، دوستی میں خود غرضی، میاں بیوی کا رشتہ بھی اب خود غرض ہو گیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، جب تک شوہر دولت مند ہوتا ہے تب تک بیویاں پیار دیتی ہے، اور جب شوہر کی دولت گئی بیویاں بھی منہ پھیر لیتی۔ سب ایسی نہیں ہے لیکن اکثر، جب تک بیوی تندرست ہوتی ہے شوہر پورا ٹینشن رہتا اس کی طرف، جب بیوی بیمار ہو گئی تو پھر کسی اور کے چکر میں ہو جاتے۔ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، بیمار بیوی کو دھوکہ دینے والے، اگر اس کا الٹ ہوتا تو تو کیا کر لیتا؟ وفا کیا چیز ہے؟ غربت پہ دھوکہ، بیماری پہ دھوکہ۔ کئی بیمار لڑکیاں ایسی بیمار ہوئی اس کو میکے پہنچا دیا گیا، کسی اور کے چکر میں پڑ گئے۔ نہیں، اسلام خود غرضی اسلام نہیں سکھاتا۔ آئیے اس پر حضور نے جو انقلاب لایا خود غرضی کے خاتمے کے لیے، ایک روایت سنے بات پوری ہوتی، اور پھر اس پر قربانی اور ایثار کی برکت کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول کے یہاں مہمان آئے، مہمان حضور کے جو مہمان ہوتے تھے اس دور میں مسلم بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بھی، مشرکین بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، لیکن وہ ہوتے تھے مہمان۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی قدر کرے، عزت کرے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے جس نے مہمان کو خوش کر دیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا اس سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مہمان کو خوش کر دو، اللہ راضی ہوگا۔ بہرحال تو حضور کے یہاں مہمان آئے، اس وقت تو بیت المال کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، اور باضابطہ لنگر کا سسٹم بھی ابھی قائم نہیں ہوا تھا، ابتدائی ایام تھے مدینہ منورہ کے۔ ایسے میں حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کون لے جائے گا ان مہمانوں کو؟ حسب حیثیت کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے بانٹ لیے۔ ایک مہمان بچ گیا، ایک مہمان بچا اور ایک صحابی بچ گئے۔ آقا نے کہا کون لے جائے گا؟ کون لے؟ سب تو لے چکے تھے، ایک مہمان اور ایک صحابی، لیکن وہ صحابی لے نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، تو مہمان کو لے جاتے تو کھلاتے کیا؟ بیوی نے پڑوس کے ایک یہودی سے ایک آدمی کا کھانا مانگ رکھا تھا، عشاء کی نماز سے پہلے ایک آدمی کا کھانا، گھر میں 2 بچے تھے، تو بیوی نے منصوبہ یہ بنایا تھا ایک آدمی کا کھانا آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو کھلا دوں گی، اور ہم میاں بیوی پانی پی کے شکر کرتے ہوئے سو جائیں گے۔ اس لیے وہ صحابی مہمان کو لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میرے آقا نے کہا کون لے جائے گا؟ سمجھ گئے میرے نبی کی مراد کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں لے جاؤں گا۔ اور 3 دن کے گھر میں فاقہ ہے، چولہا نہیں جلا، بچے بھی بھوکے ہیں، اور ایک آدمی کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ 3 دن کے بعد بچے آدھا آدھا کھانا کھانے والے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا۔ اور جب مہمان لے گئے تو بیوی دروازے پہنچ کے بیوی سے کہا حضور کا مہمان لایا ہوں۔ آج کل کی کوئی محترمہ ہوتی تو خدا جانے کتنی اس کو جو ہے وہ کیا کیا سناتی اور کیا باتیں کرتی، خدا جانے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا شب معراج۔ صحابہ نے پوچھا حضور عورتیں جہنم میں کیوں جائے گی زیادہ؟ کہ یہ ناشکری بہت ہوتی، عورتوں کو ان کا ناشکرہ پن جہنم میں لے جائے گا۔ بہنوں سے کہتا ہوں اس سے توبہ کر لو، جہالت سے نکلو۔
नाशुक्रे पन का क्या मतलब, 50 साल हो गए शादी को, हर चीज दी, हर चीज दी, हर चीज दी, हर चीज दी, एक दिन नहीं दिया तो मोहतरमा, हर मोहतरमा किसी की भी हो, क्या यहां आने के बाद तो कभी मुझे कुछ मिला ही नहीं है, तो 50 साल से क्या कर रही थी? ये बात बहुत कम है। शुक्रगुजार अल्लाह की बंदियां बहुत कम है। पूरी जिंदगी सब हुआ, एक मर्तबा ना हो। जैसे मिसाल, हर शादी पे नया जोड़ा हुआ, एक शादी में नहीं मिला, मुझे तो कभी मिलता ही नहीं। नाशुक्र, हंसने की बात नहीं, ये नाशुक्री औरतों को जहन्नम में ले जाएगी। रसूलुल्लाह की शहजादी ने 17 पेवन की चादर पर पूरी जिंदगी गुजारी है, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे चाहिए। एक बात आपसे कहता हूं, बात आ गई तो आपसे कहता हूं, ये यूसुफ बापू बड़े मोहतरम है, बड़े अजीज। अगर मैं अभी ये कहूं कि ये 3 दिन के भूखे हैं, सुरेंद्र नगर वालों तुम पे क्या गुजरेगी बताओ, क्या गुजरेगी आप मुझे बताओ। एक सैयद 3 दिन का नहीं, एक वक्त का भूखा हो, मैं कम से कम इतना समझता हूं हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला अगर पता चल जाए ना सैयद दिन भर का भूखा है, वल्लाह वो अपने बच्चों के आगे का खाना छीन कर सैयद को खिलाएगा। हिंदुस्तान में सैयदों से लोग इतना प्यार करते, सही है। जब नस्ली सैयद से लोग इतना प्यार करते हैं तो सहाबा असले सैयद, असली नहीं कह रहा हूं, असले सैयद सैयदा फातिमा से कितना प्यार करते हो। फिर सैयदा के घर में महीना भर चूल्हा नहीं जला तो सहाबा ने खाना पहुंचाया क्यों नहीं? सैयद के घर में चूल्हा ना जले तो आप बेचैन हो जाते हो, सैयदा के घर में महीना भर नहीं जला तो सिद्दीक अकबर ने क्यों नहीं पहुंचाया, फारूक आजम ने क्यों नहीं पहुंचाया, उस्मान गनी वो तो बहनवई भी थे, क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों नहीं पहुंचाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने? क्यों नहीं पहुंचाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने? अरे जब तुम 1400 साल के इतने गाफिल होने के बाद इतना प्यार करते हो, वो लोगों की तो प्यार की कोई हद ही नहीं है, बल्कि सहाबा ने अहले बैत से जितना प्यार किया उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो फिर महीना भर चूल्हा नहीं जला, सैयदा के घर खाना पहुंचा क्यों नहीं? वजह सैयदा की हयात तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि सैयदा के घर महीना भर चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि सैयदा ने कभी किसी को मालूम होनी ही नहीं। ये बात तो उनके विसाल के बाद पता चली कि नबी की बेटी ने एक महीने तक के जो है वो भूख और प्यास बर्दाश्त की, पानी पर गुजारा किया, लेकिन कभी पता नहीं हालत ये थी। बहुत मर्तबा तो मौला अली को भी नहीं बताती थी कि मैंने खाया नहीं। ये सब्र और शुक्र का आलम था। और आज हर नेमत होने के बावजूद अगर एक मर्तबा कोई चीज न मिले तो कहती है कि कभी नहीं मिलता। ये नाशुक्री तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी मेरी बहनों। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। और ये सारी जिहालत इसीलिए है कि हम तक दीन नहीं, हमने दीन हासिल करने की कोशिश नहीं। तो वो सहाबी जिनका नाम हजरत अबू तलहा है, उन्होंने कहा कि हुजूर का मेहमान लाया हूं। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना कि हमारे घर में अल्लाह की रहमत है। हाय हाय हाय, गुफ्तगू का अंदाज देखे, हुजूर की तरबियत का नजारा करें। एक खातून अपने शौहर से 3 दिन के फाके के बाद कह रही है, आप तो जानते ना हमारे घर अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत से हम 3 दिन के फाके से। एक इंसान इतना मैंने घर में खाना लाया था, पड़ोसी से उधार मांगकर दोनों बच्चों को खिला दूंगी, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को बहला फुसलाकर सुला देती हूँ, बच्चे सो जाएंगे, आप मेहमान को खाना खिला दो, बच्चों को सुला दूंगी। उस माँ से पूछो ना आखिर उसकी तरबियत क्या की थी अल्लाह के रसूल ने कि वो अपने बच्चों को मेहमान के लिए भूखा सुला रही थी, और सुला दिया। लेकिन शौहर ने कहा बच्चों को तो सुला देंगे, मेहमान के साथ तो मुझे बैठ के खाना होगा, खाना एक आदमी का, जब दोनों खाएंगे तो वो भूखा रहेगा, मैंने तो खाना ही होगा उसके साथ। तो पता है साहबी भी फिर साहबी थे। अच्छा ठीक, एक बात जहन में आ गई कि चिराग की बत्ती बड़ी करने के बहाने तुम आना और चिराग बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, मैं हाथ उठा उठा करके खाली मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान समझेगा कि मैं खा रहा हूं और वो खाता रहेगा, इस तरह मेहमान का पेट भर जाएगा, हुजूर का मेहमान खा लेगा, हमारा काम हो जाएगा। खुद गर्जियों के माहौल से इनकलाब का ये हाल देखिए।
ایسا ہوا چاروں گھر کے افراد بھوکے سو گئے، مہمان کو کھلا دیا، صبح فجر کی نماز میں پہنچے تو حضور نے دیکھ کے مسکرایا، کہا تمہاری میزبانی اللہ نے دیکھی اور اس پر تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنت کی بشارت عطا کی۔ انقلاب، میلاد انقلاب کا نام۔ ہم اس انقلاب کا کتنا حصہ بنتے آپ پر ہے۔ صرف جھنڈیوں میں اگر رہ جاؤ گے، انقلاب کا حصہ نہیں بنو گے تو یہ ادھورا میلاد ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ پورا میلاد یہ ہے جلوس بھی نکالو، جلسے بھی کرو، نعتوں کی محفل بھی سجاؤ، جھنڈے جھنڈیاں بھی لگاؤ، گلی کوچے بھی سجاؤ، اور حضور جو انقلاب کے داعی بن کر آئے تھے اس انقلاب کا حصہ بنو۔ لوگ ہمیں دیکھ کر پکار اٹھیں کہ جب رسول اللہ کے غلام 1450 سال بعد اتنے اچھے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت میلاد والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔